بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 یاد کریں گے۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے ہم قرآن پاک کی آیت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 4۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو الف کی جو زیر ہے یعنی حمزہ کی نیچے جو زیر لگی ہوئی ہے، اس کے آگے جو یا ہے اس کے اوپر شد ہے، شد کے بعد جو ہے وہ زبر ہے۔ بعض لوگ اس کو پڑھ جاتے ہیں ایاک، حالانکہ یہ ایاک نہیں، یہاں پر دبا کر پڑھنا ہے، الف کی زیر کو یا کے ساتھ دبانا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بعض لوگ یہاں یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایاک کو ایاکا، حالانکہ کاف کے اوپر زبر ہے، کھڑی زبر نہیں ہے، تو اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ ایاک ایاک، اور یہ چھوٹا کاف ہے، قوف نہیں ہے دو نقطوں والا، اس لیے اس کو پڑھیں گے ایاک نعبد۔ بعض لوگ نعبدو کو نعبدو پڑھ جاتے ہیں، تو نعبدو اس صورت میں پڑھا جائے گا جب دال کی پیش کے بعد واو ساکن ہوگی۔ اب اس کے سامنے واو ساکن نہیں ہے، بلکہ جو آگے واو آ رہی ہے یہ آگے و ایاک کے ساتھ آ رہی ہے، یہ واو کے اوپر زبر ہے، یہ واو متحرک ہے، اس وجہ سے نعبدو کو لمبا نہیں کریں گے، پڑھیں گے نعبدو۔ آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نون کے بعد عین ہے تو اس عین کو واضح کریں گے، یہ محسوس نہ ہو کہ آگے الف ہے بلکہ عین ہے۔ نعبد نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے نستعین کی تا کے بعد جو عین ہے اس کو بھی عین واضح کر کے پڑھیں گے۔ بعض پڑھتے ہیں نستعین، حالانکہ اگر این ہو تو پھر وہ حمزہ پڑھا جائے گا، یا حمزہ کے نیچے جو زیر بن رہی ہے یہ پڑھا جائے گا، اس طرح پھر وہ صحیح درست تلفظ نہیں ہوگا۔ عین کو واضح کریں گے، نستعین نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آئیے اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4۔ امید ہے آپ کو ویڈیو کے اندر ہی یہ یاد ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ساتھ ہی رہیے، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ آپ اسی طرح پورا قرآن پاک یاد کر لیں گے۔ والسلام۔